اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی اس حال میں کہ اس سے دگنی تم انہیں پہنچا چکے ہو، پھر بھی تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اور دونوں لشکروں کے ملنے کے دن تم پر جو مصیبت آئی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ مومنوں کو ممتاز کر دے اور تاکہ جدا کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے۔ اور ان سے کہا گیا، آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو۔ وہ بولے، اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ وہ منافق جنہوں نے اپنے شہید بھائیوں کے حق میں کہا جبکہ خود بیٹھ رہے، اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ فرما دیجئے، تم اپنی جانوں ہی سے موت کو ٹال دو اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وہ خوش ہیں اس پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اور اپنے پچھلوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے، یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچے، ان میں نیکی کرنے والوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور وہ بولے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو مسلمان واپس لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، اس حال میں کہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی رضا پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کے میدان میں دوڑتے پھرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اے لوگوں، اللہ ایمان والوں کو اس حال پر نہ چھوڑے گا جس پر تم ہو، یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے جسے چاہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی کہ وہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اس چیز کا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ اور آخرکار اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ اب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو دوزخ کی آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ فرما دیجئے، مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانی بھی جس کی بات تم نے کی، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ تو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا جو کھلی نشانیاں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تمہارے کاموں کے بدلے تو قیامت ہی کے دن پورے دیے جائیں گے۔ تو جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال و جان میں،
اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف کی باتیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اسے ضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور نہ چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے حقیر معاوضہ حاصل کیا۔ تو کیسی بری چیز ہے جسے وہ خرید رہے ہیں۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کاموں پر اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو واقع میں انہوں نے نہیں کیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ عذاب سے نجات پا گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں ان عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور پہلو پر لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو ضرور تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کے لیے پکارتا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ اچھے لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، ہمیں دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہوئے، میں ضرور ان سب کے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حیات فانی کا یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف نازل ہوا، ان کے دل اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے حقیر معاوضہ نہیں لیتے۔ یہ وہ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔